بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج ہم حضرت سلیمان علیہ السلام کے واقعہ کے متعلق اس ویڈیو میں جانیں گے۔ سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی کی طاقت، سلیمان نبی کی تمام مخلوقات کو دعوت اور ایک مچھلی کا سلیمان علیہ السلام کی دعوت میں آنا، حمود لیس دیو کا تخت سلیمان پر قبضہ، ان تمام ٹاپکس کے بارے میں ہم جانیں گے۔ ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلیمانی انگوٹھی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے جنوں، شیاطین اور جانوروں کو مسخر کر دیا تھا۔ سبھی سلیمان علیہ السلام کے تابع و فرمان تھے۔ سلیمان علیہ السلام اللہ کے نبی اور بادشاہ بھی تھے۔ ان کے پاس ایک ایسی انگوٹھی تھی جس پر حصے میں اعظم کندہ تھا۔ جس کی تاثیر یہ تھی کہ انسانوں، حیوان، چرند و پرند، جن و پری سب ان کے پاس کھنچے چلے آتے تھے اور آپ علیہ السلام کا ہر حکم بجا لاتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی سلطنت بہت وسیع و عریض ہو گئی تھی۔ ایک روز معمول کے مطابق آپ قضائے حاجت کے لیے باہر تشریف لے گئے اور اپنی انگوٹھی اتار کر ایک لونڈی کے حوالے کر گئے کہ واپس آ کر پہن لیں گے۔ آپ کے وہاں سے جاتے ہی دیوؤں کے ملک کا بادشاہ، جس کا نام حمود لیس تھا، وہ آیا اور اس نے لونڈی سے سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی حاصل کر لی اور تخت سلیمانی پر قابض ہو گیا۔ چونکہ اس انگوٹھی ہی کی بدولت حضرت سلیمان علیہ السلام کا کاروبار سلطنت چل رہا تھا، چنانچہ انگوٹھی پاس نہ ہونے کی وجہ سے حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ سب کچھ چھن گیا اور وہ انگوٹھی دوبارہ حاصل کرنے کے لیے جنگل کی طرف نکل گئے۔ چلتے چلتے وہ ایک روز بنی اسرائیل کے دروازے پر پہنچے۔ آپ بہت بھوکے پیاسے تھے۔ آپ نے دروازے پر دستک دی تو اندر سے ایک عورت کی آواز آئی، کون ہے؟ ناظرین، حضرت سلیمان علیہ السلام نے جواب دیا کہ میں ہوں جس کی دعوت کرنا لازمی ہے۔ عورت نے کہا، میرا شوہر گھر نہیں، وہ کام کے سلسلے میں گھر سے باہر گئے ہیں۔ اس کی غیر موجودگی میں غیر محرم کی دعوت نہیں کر سکتی، البتہ میرا باغ ہے، وہاں چلے جاؤ، جب میرا شوہر آئے گا تو تمہاری ضرورت پوری کر دی جائے گی۔ چنانچہ حضرت سلیمان علیہ السلام اس کے باغ میں گئے اور وہاں پانی پی کر سو گئے۔ سونے کے دوران باغ میں کہیں سے ایک ناگ نکلا اور آپ کے پاس بیٹھ کر پہرا دینے لگا۔ اس خاتون کا شوہر باہر سے آیا تو باغ میں یہ منظر دیکھ کر پریشان ہو گیا۔ اس نے بیوی سے پوچھا کہ یہ آدمی کون ہے، یہاں کیوں سو رہا ہے؟ تو بیوی نے بتایا، یہ مسافر ہے اور آپ کے انتظار میں ٹھہرا ہوا ہے۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام بیدار ہوئے تو وہ ناگ وہاں سے ہٹ گیا۔ عورت کا شوہر آپ سے بے حد متاثر ہوا اور اس نے آپ کو اپنی بیٹی کا رشتہ دینے کی پیشکش کی، جو آپ نے قبول کر لی اور آپ نے اس شخص کی بیٹی سے شادی کر لی۔ 2-3 روز وہاں قیام کرنے کے بعد اپنی بیوی کو ساتھ لے کر وہاں سے روانہ ہو گئے۔ ادھر آپ کے تخت پر حمود لیس قابض تھا، جو جنات میں سے تھا۔ وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا ہم شکل بن کر تخت پر بیٹھا تھا، مگر جلد ہی اس کی حرکتوں سے لوگوں کو شک ہو گیا کہ وہ حضرت سلیمان علیہ السلام نہیں ہیں۔ چنانچہ انہوں نے اپنے شک دور کرنے کے لیے یہ تدبیر کی کہ حمود لیس کو کہتے ہیں کہ تورات پڑھ کر سنائے۔ جب حمود لیس کو تورات پڑھ کر سنانے کا کہا گیا تو تورات نہ سنا سکا اور اس پر ان لوگوں نے تورات پڑھنا شروع کر دی۔ حمود لیس گھبرا گیا، وہ کلام الہی سن کر وہاں نہ ٹھہر سکا اور فوراً غائب ہو گیا۔ اس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی دریا میں پھینک دی، جسے ایک مچھلی نگل گئی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام ایک روز دریا پر گزر رہے تھے تو وہاں چند مچھیرے مچھلیاں پکڑ رہے تھے۔ آپ نے دیکھا تو آپ بھی ایک آدمی کے ساتھ مل کر مچھلیاں پکڑنے لگے۔ خداوند کی قدرت دیکھیں کہ ان کی جال میں وہی مچھلی پھنس گئی جس نے آپ کی انگوٹھی نگلی تھی۔ آپ نے اس آدمی سے وہ مچھلی پکانے کے لیے خریدی اور گھر لا کر اپنی بیوی کو دے دی۔ بیوی کو اس مچھلی کو پکانے کا حکم دیا۔ سلیمان علیہ السلام آپ کو بالکل علم نہیں تھا کہ آپ کی انگوٹھی کسی مچھلی کے پیٹ میں ہے۔
جب آپ کی بیوی نے مچھلی کا پیٹ چاک کیا تو اس سے انگوٹھی نکلی۔ بیوی نے وہ انگوٹھی آپ کو دکھائی تو آپ نے انگوٹھی کو فوراً پہچان لیا اور اپنی انگلی میں پہن لی۔ انگوٹھی پہنتے ہی آپ کا تاج و تخت آپ کو واپس مل گیا۔ آپ نے اسے اللہ تعالیٰ کا ایک امتحان سمجھا جس میں آپ پورے اترے اور پہلے کی طرح حکومت کرنے لگ گئے۔ دعوت مخلوقات۔ ایک دفعہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو لوگوں کی دعوت کرنے کا خیال آیا۔ آپ نے اللہ تعالیٰ سے عرض کی کہ میں تمام مخلوقات الہی کی دعوت کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے سلیمان، مخلوقات کو روزی دینے والی ذات تو میں اللہ ہوں، نہ میری ساری مخلوقات کو ایک وقت کا کھانا بھی نہیں کھلا سکو گے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے دوبارہ عرض کی، اے پروردگار، جو کچھ بھی میرے پاس ہے وہ بھی تیرا ہی عطا کیا ہوا ہے، اس سے میں تیری مخلوق کی دعوت کرنا چاہتا ہوں۔ ان کے اصرار پر اللہ تعالیٰ نے ان کی خواہش کو قبول کر کے انہیں اجازت عطا کر دی۔ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک بہت وسیع اور عریض جنگل میں مخلوق خدا کی دعوت کا اہتمام کیا۔ انہوں نے جنات کو جنگل صاف کرنے اور وہاں صاف و شفاف دریاں بچھانے، مشرق سے مغرب تک کی تمام اشیاء خوردنی لا کر جمع کرنے کا حکم دیا۔ آپ نے ہوا کو حکم دیا کہ وہ فرش زمین کو اٹھا کر فضا میں معلق کر دے تاکہ زمین پر بسنے والی تمام مخلوق اس دعوت کا نظارہ کر سکے۔ آپ کے حکم کی تعمیل میں سنگ خارا کی نہایت وسیع 7 لاکھ دیگوں میں کھانا پکایا گیا۔ جب کھانا پک کر دعوت کے لیے تیار ہو گیا تو ایک مچھلی نے آ کر حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں عرض کی، اے سلیمان نبی، مجھے بھی آپ کی آج حکم ہوا ہے کہ آپ کی دعوت سے کھانا کھاؤں۔ مجھے بھوک لگی ہے، اس لیے مجھے کھانا کھلائیے۔ یہ سب کھانا اسی دعوت کے لیے ہے۔ اگر تو صبر نہیں کر سکتی تو بسم اللہ پڑھ لے اور جو کچھ تیار ہے اس سے کھانا شروع کر دے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا، آپ کی اجازت ملتے ہی مچھلی نے کھانا شروع کر دیا اور جتنا بھی کھانا تیار تھا تمام کھا گئی۔ پھر بولی، یا حضرت، ابھی میرا پیٹ نہیں بھرا۔ ناظرین، حضرت سلیمان علیہ السلام بولے، اے مچھلی، تمام مخلوقات کا کھانا اکیلے کھا گئی ہے، ابھی بھی تیرا پیٹ نہیں بھرا؟ حضرت سلیمان علیہ السلام نے حیران ہو کر کہا، یہ تو میرا صرف ایک ہی نوالا تھا۔ حضرت مچھلی نے جواب دیا، میں تو روزانہ ایسے 3 نوالے کھاتی ہوں۔ پھر مچھلی نے شکوہ کیا کہ حضرت، اگر آپ کے پاس دعوت کا پورا سامان نہیں تھا تو آپ نے تمام مخلوقات خدا کی دعوت کرنے کا اعلان کیوں کیا؟ یہ سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام فوراً اللہ کے حضور جھک گئے اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے ہوئے کہا کہ تمام مخلوقات کی دعوت کرنے کی ان کی آرزو محض خواب تھی، کیونکہ تمام مخلوقات کو روزی دینے والا صرف تیرا ہی کام ہے۔ ناظرین، یہ تھی آج تک کی ویڈیو۔ اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ ملکہ بلقیس اور ہدہد اور دیگر واقعات کو آگے پڑھیں گے۔ امید ہے ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی، تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک اللہ حافظ۔